کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں. لا دعانے، اللہ فرماتے ہیں جب مجھ سے مانگ تو میں دعا قبول کرتا ہوں، لیکن شرط یہ میرا حکم مانے. اللہ کے جتنے احکام ہیں یہ احکام مانے اور اپنے حاجات اپنی ضروریات اللہ سے مانگے. اللہ نے فرمایا وہ میں دعا قبول کرتا ہوں، ان کی حاجات میں پوری کروں گا. تو پہلے روزے کا ذکر ہے متصل دعا کا. وجہ یہ ہے کیونکہ روزہ میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے. دعا قبول ہونے کے اوقات ہیں، اوقات ہیں مختلف زمانے، مختلف مکان. سارے مکان بھی برابر نہیں، سارے زمانے بھی برابر نہیں. بعض مکانوں میں بعض جگہوں میں دعا جلدی قبول ہوتی ہے، اچھے قبول ہوتی ہے، اور زمانہ میں بھی ایسا ہے، بعض زمانوں میں دعا جلدی قبول ہوتی ہے، مؤثر ہے. اب مثال کے طور پر یہ ہے پورا سال میں ایک دن اہم ہے، وہاں دعا قبول ہوتی ہے. کوئی اس کو یوم عرفہ کہتے ہیں، عرفات کا دن. عرفات کا دن، عرفات میں یوم العرفہ، عرفات میں دعا قبول ہوتی ہے، یہ جگہ ہے. اور زمانوں میں رمضان کا جو مہینہ ہے یہ اہم مہینہ ہے، اس میں دعا قبول ہوتی ہے. جمعہ کا دن ہو، جمعہ کا دن بھی اہم ہے، اس میں دعا قبول ہوتی ہے. ابھی جمعہ بھی ہو، رمضان بھی ہو، جمعہ بھی ہو، یوم العرفہ بھی ہو، تو وہ بہت اچھا ہوتا ہے. کبھی کبھی جمعہ یوم العرفہ جمعے کا ہوتا ہے، اور رمضان تو جمعہ میں، رمضان میں 4 جمعے یا 5 جمعے تو آتے ہیں. ابھی یوم العرفہ بھی دعا قبول ہونے کا زمانہ ہے، جگہ ہے، وقت ہے. وہ یوم اور جگہ دونوں دعا قبول ہونے کی ہے. رمضان کا مہینہ دعا قبول ہونے کا ہے، اور یوم الجمعہ، جمعے کا دن بھی دعا قبول ہونے کا دن ہے. ابھی جمعہ بھی ہو، رمضان بھی ہو، تو طریق اولا سے دعا قبول ہوتی ہے. اور ہفتہ میں یہ جمعہ ہے. اور رات کے گھنٹوں میں، رات کے اوقات میں، رات کے اوقات میں بہتر وقت کون سا ہے دعا قبول ہونے کا؟ رات کا آخری گھنٹہ، آخری حصہ، رات کا جو آخری حصہ ہے، سحری کا وقت، وہ دعا قبول ہونے کا وقت ہے. اور وہ بہت مجرب ہے، سارے ادیان میں یہ تھا. یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں سے غلطی ہو گئی، یوسف علیہ السلام کو کنواں میں ڈالا اور بھی کچھ. تو پھر بعد میں جب سب اکٹھے ہو گئے اور ان کی غلطی ظاہر ہو گئی، انہوں نے اقرار بھی کیا اور یعقوب علیہ السلام سے درخواست بھی کی کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، اور ہم سے غلطی ہو گئی اور ہم نادم ہیں. تو یعقوب علیہ السلام نے اسی وقت دعا نہیں کی. یعقوب علیہ السلام نے یہ فرمایا میں آپ کو صبح کے وقت سحری کے وقت میں دعا کروں. جب انہوں نے بیٹوں نے عرض کیا کہ آپ دعا کریں، یعقوب علیہ السلام نے فوراً دعا نہیں کی. یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں سحری کے وقت میں دعا کروں گا، کیونکہ سحری کے وقت کی دعا رد نہیں ہوتی ہے، سحری کے وقت کی دعا قبول ہوتی ہے. تو یہ اوقات ہوتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو سب سے معزز چیز اللہ کو دعا ہے. کوئی عبادت کرتے ہیں مختلف، لیکن دعا بہت معزز ہے، اللہ کو دعا بہت پسند ہے. لیکن آداب دعا ہے، دعا کے آداب ہیں، ان آداب کے مطابق دعا کرے تو دعا ضائع نہیں ہے. ضائع کس طرح نہیں ہے؟ ایک انسان اپنی ضرورت، انسان عاجز ہونے کی وجہ سے دنیاوی ضرورت بھی اللہ سے مانگتا ہے، دنیاوی حوائج حاجتیں بھی مانگتا ہے، اور آخرت تو مقصود ہے، دائمی زندگی ہے، آخرت کی ضرورت، آخرت کی دعا بھی کرتا ہے.
ابھی یہ دعا دنیاوی ہو، دنیا مانگتا ہے اللہ سے یا آخرت مانگتا ہے، یہ دعا ضائع نہیں ہے۔ ضائع کس طرح نہیں؟ جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ یا وہ چیز دیتا ہے۔ کوئی اللہ سے صحت مانگتا ہے، مثلا اللہ صحت دے گا۔ کوئی اللہ سے مال مانگتا ہے، حلال جائیداد مانگتا ہے، اللہ دے گا۔ اگر وہ چیز اللہ نے نہیں دی، اللہ کے علم میں ہے، یہ مانگتا ہے ایک چیز اور اس کی ضرورت، اس کے لیے فائدہ فلاں چیز میں زیادہ ہے، یہ انسان سمجھتا نہیں ہے۔ دعا کبھی ضائع نہیں ہوتی ہے۔ بڑی ایک مصیبت ڈالتا ہے، بڑی ایک مصیبت اس سے روکتا ہے اس دعا کی وجہ سے، اور اس کو پتہ نہیں چلا ہے کہ میں دعا اللہ سے مانگتا تھا، اس وجہ سے مصائب دور ہو گئی۔ اللہ سے ایک چیز مانگتا تھا، اللہ کے علم میں ہے کہ اس سے مصائب دور کرنے میں اس کا فائدہ ہے، اللہ مصیبتیں دور کرتا ہے۔ اگر مصیبت بھی کوئی دور نہیں ہو گئی، اللہ جو مانگتا ہے انسان، اللہ کے علم میں اس سے جو بہتر چیز ہو تو وہ دیتا ہے اللہ۔ اگر وہ چیز بھی اللہ نے نہیں دی تو کہتے ہیں دعا اس کے لیے ذخیرہ ہوتی ہے، دعا ضائع ہوتی نہیں، ذخیرہ ہو کر اس کا عوض آخرت میں بہت ثواب اس کو ملتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ انسان خوش قسمت ہو، اور خوش قسمتی کی علامات کیا ہوتی ہیں؟ ایک انسان خوش قسمت ہے، خوش قسمتی کی علامات ظاہری کیا ہیں؟ کہتے ہیں خوش قسمتی کی علامات، ایک علامت یہ بھی بتاتے ہیں، ایک آدمی کا ارادہ نہیں ہے اچھا کام کا، ارادہ کے بغیر اس سے اچھا کام ہوتا ہے۔ مثلا کوئی نماز پڑھنے کا ارادہ نہیں تھا، مسجد کے پاس سے گزرتا تھا، ارادہ کے بغیر وضو بنا کر نماز پڑھ لی، ارادہ کے بغیر بھی اچھا کام ہوتا ہے۔ ایک علامت یہ ہے کہ ارادہ نہ بھی ہو اچھا کام اس سے ہوتا ہے۔ دوسری علامت یہ ہے کہ اچھے کاموں میں رغبت ہوتی ہے۔ خوش قسمت ہونے کی علامت یہ ہے اچھے کاموں کی طرف میلان ہوتا ہے، اچھے کاموں کی طرف اس کا وہ دل اس پر پھیرتا ہے، میلان ہوتا ہے، اور برائی سے اپنے کو بچاتا ہے۔ ایک خوش قسمتی کی علامت یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیتا ہے دعا کرنے کی۔ خوش قسمت ہونے کی علامات میں سے یہ ہے کہ دعا کی توفیق جس کو ملتی ہے، اللہ سے مانگنے کی توفیق ملتی ہے، یہ خوش قسمتی کی علامت ہے، کیونکہ وہ دعا رد نہیں ہوتی ہے، ضائع نہیں ہوتی ہے۔ اگر وہ چیز نہیں ملی، دعا کبھی ضائع نہیں ہوتی ہے۔ تو خوش قسمتی کی علامات میں سے لکھتے ہیں کہ اللہ توفیق دیتا ہے، دعا کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ بدقسمت آدمی ہو، اس کو دعا کرنے کی توفیق نہیں ملتی ہے، دعا ہاتھ اٹھائے گا بھی نہیں، اٹھایا تو پھر بھی توجہ ادھر ادھر ہوگا، عاجزی کے ساتھ یکسوئی کے ساتھ دعا کرنے کی توفیق اس کو نہیں ملتی۔ آداب دعا 10 ہیں۔ ایک یہ ہے دعا کے لیے اچھے اوقات کا خیال رکھے، اچھے اوقات جو ہیں، اچھے اوقات کا خیال رکھ کر اچھے اوقات میں دعا کریں۔ جیسا پہلے میں نے ذکر کیا، یوم العرفہ ہو، جمعہ کا دن ہو، رمضان کا مہینہ ہو، اور سحری کا وقت ہو، فرض نمازوں کے بعد بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ بارش جب شروع ہوتی ہے اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ مسلمان کافر کے ساتھ دین کے لیے لڑتا ہے، دین کے لیے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ بلند کرنے کے لیے کافر کے ساتھ لڑتا ہے اور مورچوں پر بیٹھے ہیں، اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ بہت مجرب ہے، ایک طرف سے کافر، ایک طرف سے مسلمان، ایک دوسرے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، ابھی جنگ شروع کرتے ہیں، اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ بارش کے ابتدا میں دعا قبول ہوتی ہے، فرض نمازوں کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ تو دعا کے آداب میں سے ایک یہ آداب بھی ہے کہ اچھے اوقات کا خیال رکھے، اچھے اوقات کو ضائع نہ کرے۔ ابھی رمضان کا جو مہینہ ہے،
اس میں مشہور یہ ہے، لوگ کہتے ہیں افطاری کے وقت میں، رمضان میں افطاری کے وقت میں دعا قبول ہوتی ہے۔ یاد رکھیں افطاری کے وقت کی دعا زیادہ مجرب ہے، ورنہ رمضان میں 24 گھنٹے پورا رمضان میں رات دن دعا قبول ہوتی ہے، رات دن دعا قبول ہوتی ہے۔ ابھی رمضان میں فرض نمازیں بھی ہیں، رمضان بھی ہوا، جمعہ بھی ہوا، فرض نماز کے بعد بھی وہ دعا رد نہیں ہوتی ہے، دعا قبول ہوتی ہے۔ تو آداب دعا میں سے ایک یہ ہے کہ اہم اوقات کا خیال رکھے اور سحری کے وقت کا خیال رکھے، سحری کے وقت میں دعا کرے۔ ایک حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رات کے آخری حصہ میں سحری کے وقت میں اللہ تعالیٰ اترتے ہیں اس آسمان تک، مطلب اللہ کا آسمان تک اترنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کا جسم ہے اور اللہ اترتا ہے جیسا انسان اترتا ہے چڑھتا ہے، اس طرح نہیں ہے، یہ قرب سے تعبیر ہوتا ہے۔ رات کے آخری حصہ میں سحری کے وقت میں اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ کا قرب جب حاصل ہو تو دعا قبول کرتا ہے۔ اور دوسرے آداب میں سے یہ ہے اچھے احوال میں دعا کریں۔ اچھے احوال، دشمن کے لیے صف بنایا ہے کافر کے لیے، مسلمان دشمن نہیں، دو مسلمان آپس میں لڑتے ہیں تو اس وقت دعا قبول ہوئی، اس وقت تو دو آپس میں لڑتے ہیں تو لعنت برستی ہے، دو مسلمان آپس میں لڑتے ہیں تو ان پر اللہ کا عذاب ہوتا ہے، اللہ کی ناراضگی، اللہ کی لعنت برستی ہے، صبر کرنا ہے، وہاں تحمل کرنا ہے۔ کافر کے ساتھ جب لڑتے ہیں اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ بارش کے ابتدا میں بارش جب شروع ہوتی ہے دعا قبول ہوتی ہے، اور جب فرض جماعت جب کھڑی ہوتی ہے اس وقت دعا قبول ہوتی ہے، اور فرض نمازوں کے بعد بھی دعا قبول ہوتی ہے، اذان اور اقامت کے درمیان بھی دعا قبول ہوتی ہے، اور 5 نمازوں کے جو اوقات ہیں یہ 24 گھنٹوں میں بہتر اوقات ہیں، 24 گھنٹوں میں 5 اوقات بہتر ہیں، ان 5 بہتر اوقات میں اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، اس وجہ سے فرض نماز کے بعد بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں دعا ہو، ذکر ہو، ان کی تاریخ معلوم نہیں ہوتی ہے۔ کوئی دعا کرے کر کے کہتے ہیں دعا کی بس دعا قبول نہیں ہوئی، کئی سالوں سے کرتا ہوں دعا قبول نہیں ہوئی، یہ کہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام بڑا اللہ کا بڑا نبی، اولو العزم رسول ہے، ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا 3000 سال بعد قبول ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا 40 سال بعد قبول ہو گئی۔ کتنے بڑے رسول ہیں، کتنے بڑے اولو العزم رسول کی دعا بھی فوراً قبول نہیں۔ دعا اور ذکر اور وظائف ان کی تاریخ معلوم نہیں ہوتی ہے، یہ ضائع نہیں ہوتے ہیں، یہ یقینی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ مایوس نہ ہو جائیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں تو وہ کرتے رہو، وہ کرتے رہو، چھوڑیں نہ، کیونکہ وہ دعا ضائع نہیں ہے، آپ جو مانگتے ہیں اس سے بھی بہتر چیز اللہ دے گا۔ تیسری آداب میں سے یہ ہے دعا کرتے وقت ہاتھ اٹھانا، دونوں ہاتھ اٹھانا، یہ آداب دعا میں سے ہے، اور قبلے کی طرف رخ کرنا آداب دعا میں سے ہے۔ اللہ کی کوئی جانب نہیں ہے، اللہ ہر بات سنتا ہے، لیکن دعا کے آداب میں سے یہ ہے ہاتھ بھی اٹھائے، اتنا اٹھائے یہ بغل نظر آ جائے، لیکن ہاتھ سر سے اوپر نہ ہو، سر سے اوپر نہ اٹھائے، یہ سر کے برابر تک ہاتھ کھینچ کر دونوں ہاتھ بھی اٹھائے اور قبلہ رخ ہو، یہ آداب دعا کے آداب میں سے۔ تو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ حیا کرتا ہے، اللہ سخی ہے، جب عباد ہاتھ اٹھاتے ہیں عاجزی کرتے ہیں تو اللہ
حیا والا ہے، اور اللہ سخی ہے، کسی کا ہاتھ خالی لوٹاتا نہیں، دعا رد کرے خالی نہیں۔ کہتے ہیں کہ سب سے خدا کے مخلوق میں سب سے برا، اللہ کی مخلوق میں سب سے برا ابلیس ہے۔ ابلیس کی بھی دعا قبول ہو گئی۔ ابلیس نے نافرمانی کی، ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت کی دعا کی ہے، اے اللہ قیامت تک مجھے مہلت دے دے، مجھے نہ پکڑیں تاکہ میں بنی آدم کو گمراہ کروں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ تو قیامت تک کا دعا مانگی، قیامت تک وہ مہلت مانگتا تھا، اللہ نے قیامت تک مہلت نہیں دی ہے، کیونکہ قیامت تک مہلت جب ملتی ہے ابلیس کو پھر تو وہ موت سے بچتا ہے۔ قیامت جب آتی ہے اس کے بعد تو کوئی وہ نہیں ہے، موت سے بچنا چاہتا تھا۔ اللہ نے قربی قیامت قریب ہونے تک اس کو مہلت دی ہے اور توفیق نہیں دی ہے۔ مہلت مانگتا تھا اور توبہ نہیں کرتا تھا، اور توبہ کی دعا بھی نہیں کرتا تھا، اللہ نے توفیق نہیں دی۔ اگر وہ کہتا مہلت مانگتا تھا، اے اللہ مہلت دے دیں تاکہ میں بنی آدم کو گمراہ کروں، تو وہ مہلت اس کو ملی قیامت قریب ہونے تک، اور یہ توفیق اللہ نے نہیں دی۔ یہ دعا کرے یا اللہ میری توبہ قبول کرے، اے اللہ مجھے توبہ کرنے کی توفیق دے دے، یہ دعا نہیں کی۔ مجھے توبہ کی توفیق دے دے، یہ دعا نہیں کی۔ بنی آدم کو گمراہ کرنے کے لیے مجھے مہلت دے دے، وہی دعا کی۔ تو خدا کی مخلوق میں سب سے برا جو ابلیس ہے، اس کی دعا بھی اللہ نے قبول کی ہے۔ تو اللہ کریم ذات سے دعا قبول کرتا ہے۔ اور چوتھے آداب میں سے، دعا کے آداب میں سے چوتھا آداب یہ ہے، دعا میں آواز پست کرے، اونچی آواز میں دعا نہ کرے۔ یہ بعض مساجد میں امام بھی لوگوں نے عادت اس طرح بنائی ہے، وہ کمیٹیاں بناتے ہیں، کمیٹی بنا کر امام جو ہوتا ہے وہ کمیٹی کا غلام ہوتا ہے، ان کا ملازم ہوتا ہے، یا بڑا عوام۔ دین کا کام کبھی یہ غیر عالم کے سپرد ہونا، اس میں بڑے بڑے مفاسد ہوتے ہیں، بڑے بڑے نقصانات ہوتے ہیں۔ یہ مساجد جو کمیٹی ہوتی ہے، مسجد کی کمیٹی، یہ لوگ یہ دن کو تو نہیں سمجھتے، وہ اختیار مند ہوتے ہیں، اختیار مند ہو کر پھر امام کو اپنی مرضی کے مطابق چلاتے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق امام کو چلاتے ہیں، غلط کام کرواتے ہیں۔ یہ مقتدی کہتے ہیں، وہ کمیٹی والے کہتے ہیں، امام ان سے ڈرتا ہے کہ مجھے مسجد سے نکالیں گے۔ وہ کہتے ہیں آپ اونچی آواز میں دعا کریں تو ہم آمین کہیں گے۔ حالانکہ اونچی آواز میں دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ دعا قبول نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے، دعا میں تجاوز کرتے ہیں، اور دعا میں تجاوز کیا ہے؟ دعا میں ایک تجاوز یہ ہے، وہ دعا جس میں تجاوز کرے وہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ ایک تجاوز یہ ہے کہ اونچی آواز میں دعا کرتا ہے۔ ایک سفر میں صحابہ نے اونچی آواز میں اللہ اکبر کہا، اونچی آواز میں سب نے اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں آرام سے رب کو پکارو، آہستہ پکارو، تم جس رب کو پکارتے ہیں نہ وہ دور ہے نہ وہ دھیرا ہے، کیوں چیختے ہو؟ تو دعا کے آداب میں سے یہ ہے آہستہ دعا۔ اگر آہستہ دعا نہیں ہے، اونچی آواز سے دعا کرتے ہیں، یہ دعا کے آداب کے خلاف ہے، وہ بدعت ہے، اونچی آواز میں دعا بدعت ہے۔ ایک تعلیمی وہ ہو، جلسہ ہو، تعلیمی جلسہ جیسا تبلیغی جلسے ہوتے ہیں، اس میں بلند آواز میں صرف دعا کی اجازت ہے۔ عام مسجدوں میں جو اونچی آواز میں دعا کرتے ہیں، امام دعا کرتا ہے، مقتدی آمین کہتے ہیں، یہ سب بدعتی ہیں۔ وہ مقتدی بھی بدعتی ہے، وہ امام بھی بدعتی ہے، وہ اونچی آواز میں دعا کرنے والا امام بھی بدعتی ہے، اس کے آمین پیچھے سے وہ آمین کہنے والے وہ سارے مقتدی بھی بدعتی ہیں۔
لیکن کون مانگتے ہیں؟ ان کی عادت ہو گئی، مقتدی بھی بدعتی، امام بھی بدعتی۔ دعا میں تجاوز اللہ کو پسند نہیں ہے۔ قرآن میں ہے کہ اللہ کو دعا میں تجاوز پسند نہیں ہے۔ تجاوز کیا ہے؟ ایک تجاوز یہ لکھا ہے کہ ان کی آواز میں دعا کرتا ہے، آہستہ کرو۔ مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ وہ اپنے تفسیر معارف القرآن میں لکھتے ہیں، اللہ مسجدوں کے اماموں کو ہدایت دے کہ انہوں نے خاص خاص دعائیں یاد کی ہیں، ان کی آواز میں دعا کر کے پیچھے جو مسبوق ہوتے ہیں ان کی نماز بھی خراب کرتے ہیں، اور ان کی آواز میں جو دعا ہے وہ اس سے آہستہ آواز میں دعا 70 درجہ بہتر بھی ہے، بدعت بھی کی، نمازیوں کو تکلیف بھی پہنچائی، اور وہ دعا قبولیت سے بھی دور ہوتی ہے۔ تو دعا میں تجاوز ایک ہی ہے، ان کی آواز سے دعا نہ کرے، امام ہو، مقتدی ہو، اکیلا ہو، یا ایک تجاوز دعا میں یہ ہے، آدمی اللہ سے وہ چیز مانگتا ہے اس کا یہ اہل نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی یہ کہے اے اللہ مجھے نبی بنا دے، تو نبی کا ہونے کا اہل نہیں ہے۔ کوئی کہتا ہے اے اللہ مجھے بادشاہ بنائے، مجھے فرشتہ بنائے، کوئی کہے اے اللہ مجھے موت سے نجات دے دے، یہ تجاوز ہے۔ دعا رد ضائع نہیں ہوتی ہے، قبول بھی ہوتی ہے، تقدیر کے خلاف نہ ہوتی۔ اگر ایک دعا تقدیر کے خلاف ہے، ضائع نہیں ہوگی لیکن قبول بھی نہیں ہوگی۔ اچھا، اور 5ویں دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ وہ ایسی دعا جو مکر کے ساتھ برابر برابر الفاظ کا خیال کرتا ہے، دلچسپ الفاظ، اچھے اچھے الفاظ بنا کر ان الفاظ میں دعا کرتا ہے، ایسا نہ ہو۔ یہ سج آنے وہ ٹھیک نہیں۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا یحب المعتدین۔ اللہ کو پکارے عاجزی کے ساتھ اور چپ کے۔ اللہ کو تجاوز کرنے والے پسند نہیں ہیں۔ تجاوز جو جس چیز کا لائق نہیں ہے وہ مانگتا ہے یا ان کی آواز میں دعا کرتا ہے، اور تو وہ اللہ کو پسند نہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت کی علامات میں سے یہ بھی ہے لوگ دعا میں تجاوز کریں گے۔ قیامت کی علامات میں سے یہ بھی ہے لوگ دعا میں تجاوز کریں گے، جو ضرورت ہے وہ نہیں، غیر ضروری چیزیں بھی مانگیں گے، جس چیز کا اہل نہیں ہے وہ بھی مانگتے ہیں۔ 6 آداب میں سے یہ ہے کہ خشوع، عاجزی کے ساتھ دعا ہو، رغبت، میلان ہو اللہ کی طرف، اور اللہ کے عذاب اور اللہ کی بڑائی کا خوف بھی ہو، رغبت بھی ہو، رہبت۔ انبیاء علیہ السلام کی صفت میں یہ آتا ہے انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا۔ انبیاء علیہ السلام کی یہ طریقہ تھا انبیاء علیہ السلام کا۔ اللہ فرماتے ہیں وہ اچھے کاموں میں دوڑتے تھے، جو بھی اچھا کام ہے اچھے کاموں میں دوڑتے تھے، جلدی کرتے تھے۔ اچھے کام جلدی کیوں کرتے تھے؟ اس لیے اچھے کام جلدی کرتے تھے کہ میں نے جلدی نہیں کیا تو یا میں مر جاؤں گا یا وقت نہیں ملے گا، مجھ سے کام رہ جائے گا۔ اس لیے اچھے کاموں میں دوڑتے تھے، جلدی کرتے تھے۔ کانوا یسارعون فی الخیرات، سورہ انبیاء میں ہے۔ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا۔ 2 صفات انبیاء علیہ السلام کی ذکر ہیں۔ ایک اچھے کاموں میں دوڑتے تھے، جلدی کرتے تھے، اچھے کاموں میں تاخیر نہیں کرتے تھے، کیوں تاخیر کرتا ہے تو فوت ہونے کا احتمال ہے۔ دوسری صفت یہ ذکر کی وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا۔ انبیاء علیہ السلام اللہ فرماتے ہیں مجھ سے مانگتے تھے، رغبا و رہبا، رغبت اور میلان کے ساتھ اور خوف کے ساتھ۔ اللہ کا خوف بھی دل میں ہوتا تھا، ہیبت بھی اللہ کی تعریف ہوتی تھی، اور اللہ کی طرف میلان بھی ہوتا تھا۔ خوف یاد رکھیں، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف دل میں پکڑو۔ قرآن میں واتقوا 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 اللہ بہت آتا ہے۔ یہ خوف اللہ کا خوف اور مخلوق سے جو خوف ہوتا ہے
وہ ایک نہیں ہوتا ہے، یہ الگ الگ ہوتا ہے. مخلوق سے خوف ہوتا ہے. دیکھو سانپ سے ڈرتا ہے، کاٹتا ہے، ضرر ہے. شیر سے، کتے سے ڈرتا ہے، کاٹتا ہے. چور سے ڈرتا ہے، ڈاکو سے ڈرتا ہے، ضرر پہنچاتے ہیں. پولیس سے ڈرتے ہیں، رشوت لیتے ہیں. افسروں سے ڈرتے ہیں، رشوت لیتے ہیں. یہ ان سے نقصان کا احتمال ہے. خوف ہے، نقصان کا احتمال ہے تو خوف ہے. اللہ کا خوف اس طرح نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے ضرر اور نقصان کا خوف نہیں ہے، عظمت کا خوف ہے، عظمت کا، بڑائی کا. اللہ کی ذات اتنی بڑی ہے، بڑی شان والی، کہ خوف اور ہیبت، رعب آتا ہے. اللہ کا خوف اس طرح ہے. اللہ کی بڑائی دل میں ہو تو اللہ کے عذاب سے بھی ڈر ہو کہ ناراض ہوا تو مجھے عذاب دے گا. ضرر کا خوف اللہ سے نہیں ہوتا ہے. اور تو میں نے کہا کہ چھٹا یہ ہے کہ عاجزی کے ساتھ، رغبت اور رہبت کے ساتھ اللہ سے دعا مانگے. اور ساتواں آداب میں سے یہ ہے دعا میں جزم ہو. دعا کرتا ہے تو یقین ہو کہ میری دعا قبول ہوتی ہے. دعا میں جزم بھی ہو، یقین بھی کرے، دعا سے قبول ہونے کا یقین ہو. ایسا نہیں کہ شک میں دعا کرتا ہے، اللہ سے مانگوں گا لیکن اللہ قبول کرے گا یا نہیں کرے گا. شک مایوس ہے. مایوس، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا یہ مسلمان کی شان نہیں ہے. غیر مسلم اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے، مسلمان مایوس نہیں ہوتا ہے. گناہ تو ہوتے ہیں، نبی کے علاوہ ہر آدمی سے گناہ ہوتا ہے، تو گناہ کر کے بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے ہیں. تو دعا جب کرتا ہے تو ایک آداب میں سے یہ بھی ہے دعا قبول ہونے کی یقین کے ساتھ دعا کریں. یہ یقین رکھیں کہ اللہ میری دعا قبول کرتا ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے دعا کرو وانتم موقنون، ایسی حالت میں کہ تم یقین کرنے والے ہو بالاجابت، دعا قبول ہونے کی. اور 8واں آداب میں سے یہ ہے دعا جب کرتا ہے جو بھی لفظ بولتا ہے وہ مکرر 3 دفعہ بولے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی جب بھی دعا کرتے تھے تو ہر ایک لفظ 3 دفعہ تکرار کرتا تھا. یکررہ ثلاثا، 3 دفعہ. اے اللہ میری مغفرت فرما، اے اللہ میری مغفرت فرما، اے اللہ میری مغفرت فرما. 3 دفعہ بولیں. ایک آداب میں سے یہ بھی ہے. اور 9واں آداب میں سے یہ ہے دعا جب شروع کرتا ہے اللہ کی صفات پہلے ذکر کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک یہ ہے، صحابی کہتا ہے کہ جب بھی رسول اللہ دعا کرتے تھے تو میں سنتا تھا رسول اللہ یہ الفاظ بولتے تھے سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب. یہ اللہ کی صفات ہیں. ابھی کسی کو اور اللہ کی صفات تو یاد ہوتے ہیں، یا حی یا قیوم، یا کریم، یا غفور، یا لطیف. اللہ کی صفات تیری ذکر، جو صفات اللہ کی آپ کو یاد ہیں. اس کے بعد درود پڑھیں. جو نماز میں پڑھتے ہیں یہ درود پڑھیں. پھر دعا جب ختم ہوتی ہے تو 3 دفعہ آمین کہیں. آمین کے بعد پھر اللہ کا ثنا بھی، پھر آخر میں درود بھی. یہ دعا کے آداب میں سے ہے، قبول ہونے کی شرائط میں سے ہے. کیونکہ کوئی درود پڑھتا ہے، یہ مسئلہ ہے. درود کوئی آدمی پڑھتا ہے تو درود رد نہیں ہوتی، اللہ قبول کرتا ہے. تو اول بھی درود پڑھ لیا، آخر میں بھی درود پڑھ لیا، تو اول اور آخر درود اللہ نے قبول کیا. وہ درود کی وجہ سے درمیانی اس کی جو دعا ہے وہ بھی قبول کرتا ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اللہ اول اور آخر جو درود پڑھتا ہے وہ قبول کرے، درمیان میں دعا قبول نہ کرے. اس درود کی وجہ سے درمیانی دعا بھی قبول ہوتی ہے. اور بعض کتابوں میں لکھتے ہیں یہ درود کی مثال پرندہ کی پروں کی ہے. پرندہ کے 2 پر ہو، اڑتا ہے، دعا بھی اوپر جاتی ہے، قبول تب ہوتی ہے اس کے 2 پر ہوں. وہ دعا کے 2 پر کیا ہیں؟ اول اور آخر درود ہو. لیکن اکثر بدبخت دعا وہ کرتے نہیں.
بعض لوگوں کا یہ ہے اپنے گناہ اس کو یاد ہوتے ہیں، کہتے ہیں میرے تو یہ گناہ ہے، فلاں گناہ بھی ہے، فلاں گناہ بھی ہے، حرام بھی کھاتے ہیں، وہ بھی یاد ہے، تو وہ مایوس ہوتے ہیں، مایوس ہو کر دعا کرتے نہیں، یا توفیق سے محروم ہے نا، دعا بھی وہ کرتا ہے، اللہ سے وہ مانگتا ہے اس کو توفیق ملے، خوش قسمت ہو اللہ نے توفیق دے دی تو وہ دعا کرتے ہیں، بد قسمت ہو اللہ نے توفیق نہیں دی ہے مانگنے کی تو وہ کیا دعا کرے گا؟ اور اکثر یہ توفیق اس لیے نہیں ہوتی ہے، بھائی خفا نہ ہو جائیں، کھانا حرام ہوتا ہے، کھانا لوگوں کا کھانا خواص سے یا عوام ہے یا خواص سے کھانا حرام ہوتا ہے، حلال کھانا نہیں ہوتا ہے، یہ مشکوک جس طرح بھی پیسہ وصول ہوتا ہے یہ دیتے ہیں، جس طرح بھی یہ نہیں دیکھتے ہیں یہ حلال ہے یہ حرام ہے، جدھر سے بھی آیا وہ جمع کرتے ہیں، وہ جب پیسہ حرام ہے کھانا حرام ہوتا ہے، کھانا حرام ہو پیسہ حرام ہوتا ہے، دل کالا ہوتا ہے، اس کو صحیح عبادت کرنے کی توفیق کب ملتی ہے؟ اس کو دعا، یہ رمضان کا مہینہ اہم مہینہ ہوتا ہے، وہ رمضان کا مہینہ شروع ہوگا ختم ہوگا، اس کو توفیق نہیں ہوگی صبح شام دعا کرنے کے لیے، والدین کی مغفرت کے لیے دعا، اپنے بڑوں کی مغفرت کے لیے دعا، اپنے لیے دعا، اپنے اہل کے لیے دعا، دنیا کی دعا، اخروی حاجات، دنیاوی حاجات سب مانگنے کی، یہ توفیق کیوں نہیں ہوتی ہے؟ اور شہری کا وقت آتا ہے گزرتا ہے، عام سال میں تو شہری کے وقت میں اکثر لوگ جاگتے نہیں، ابھی رمضان میں تو سب جاگتے ہیں، شہری کے وقت میں سب شہری کے وقت میں جاگتا ہے اور اس وقت تہجد سے بھی محروم ہے، دعا سے بھی محروم ہے، تو یہ بدقسمتی کی علامت ہے، بدقسمتی کی سینگ نہیں ہوتے ہیں، کہ بدقسمت ہوا تو اس کے لمبے لمبے سینگ ہو، ہر ایک پہچان لے کہ یہ بدقسمت ہے اس کے سینگ نکلے ہیں، ایسا نہیں ہے، بدقسمتی کی یہ علامات ہے، اہم اوقات، اہم زمانہ آتا ہے گزرتا ہے اور یہ کچھ بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے، محروم رہتا ہے، شہری کے لیے اٹھتا ہے، اول حصہ میں تراویح پڑھتے ہیں، رمضان کے اور رات کے آخری حصہ میں تہجد ہے، یاد رکھیں یہ اول حصہ کے تراویح سے آخر حصہ میں جو تہجد پڑھتے ہیں وہ کئی گنا بہتر ہے تہجد، تو اول حصہ میں تراویح پڑھ لی، آخری حصہ میں تہجد تھوڑی پڑھ لیں، زیادہ نہیں پڑھ سکتے ہیں یا وقت کم ہوا، تھوڑے 4 رکعت پڑھیں، 6 رکعت پڑھیں، 2 پڑھیں، پڑھ کر دعا اللہ سے مانگیں، دعا کریں، وہ دعا قبول ہوتی ہے، اور 10واں اصل جو آداب ہے، اصل شرط ہے دعا قبول ہونے کی، وہ یہ 10ویں شرط ہے، وہ 10واں آداب میں سے یہ ہے، کہتے ہیں کہ دعا تب قبول ہوتی ہے، دعا قبول ہونے کی شرائط میں سے ایک یہ شرط ہے کہ آدمی دعا سے پہلے ایک دعا بار بار مانگتا ہے اللہ سے حاجت پوری نہیں ہوتی، اللہ سے بار بار مانگتا ہے حاجت پوری نہیں ہوتی ہے، تو کیا کرے؟ کہتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلی توبہ کرے، اول توبہ کرے گناہوں سے، کسی پر ظلم کیا ہے، کسی کا مال کھایا ہے تو وہ بھی واپس کرے، اور خلوص کے ساتھ اللہ سے مانگے، گناہوں سے توبہ، ظلم کیا ہے تو مظالم رد کریں، کسی کا قرضہ ہے تو دے دیں، اور کسی کا مال کھایا ہے تو وہ بھی واپس کریں، پھر دعا کریں، توبہ کر کے پھر دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کعب الاحبار رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، لمبی عمر والا آدمی ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کے وہ دین کا تھا، عالم تھا، پھر وقت میں صحابہ کے دور میں اس نے اسلام لایا ہے، لمبی عمر کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایمان نہیں لایا تھا، تو کعب الاحبار کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں خاص سالی ہو گئی، بارش نہیں ہوتی تھی، اور وہ لوگ استسقاء کے لیے، بارش نہیں ہوتی ہے تو طریقہ یہ ہے استسقاء، استسقاء مانا اللہ سے پانی طلب کرنا، پانی مانگنا، وہ بارش طلب کرتے ہیں،
اللہ سے نکلتے ہیں، باہر نکل کر نوافل بھی پڑھتے ہیں. مسجد میں بھی رسول اللہ نے یہ دعا کی ہے بارش کے لیے. باہر بھی نکلتے ہیں، مسجد میں جمعہ میں بھی دعا کرتے ہیں. یہ سب استسقاء ہے. تو موسیٰ علیہ السلام اولو العزم رسول درمیان میں ہے، وہ بنی اسرائیل کو لے کر نکلتا ہے میدان میں. نوافل بھی پڑھتے ہیں، عاجزی بھی کرتے ہیں. کئی سالوں سے بارش نہیں ہوتی ہے، مویشی بھی مرتے ہیں، لوگ بھی بھوکے ہیں. اور موسیٰ علیہ السلام اتنا بڑا رسول خود بھی دعا کرتا ہے، دعا قبول نہیں ہوتی. تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے بہت عاجزی کی رب کے سامنے. اللہ نے فرمایا آپ استسقاء کی دعا آپ کی اس لیے میں قبول نہیں کرتا ہوں. دعا کی شرائط میں سے یہ ہے کہ گناہوں سے توبہ کر کے دعا کریں. گناہوں سے آپ کے قوم میں، آپ کی امت میں چغلخور لوگ ہیں، آپ وہ چغلخور لوگوں کو لے کر آتے ہو تو ان کی وجہ سے میں دعا قبول نہیں کرتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا رب العالمین چغلخور کون ہیں؟ ان کا نام مجھے بتائیں تاکہ جتنی چغلی کرنے والے ہیں ان کو ہم نکالیں گے تو ہماری دعا قبول ہو. اللہ نے فرمایا میں نے نام لیا فلان 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 چغول ہے. یہ تو میں نے چغلی کی نا، میں نے تمہیں روکا ہے چغلی سے، اور خود میں چغلی نہیں کرتا ہوں، تمہیں نہیں دکھاتا ہوں کہ یہ فلان فلان چغلخور ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام نے عام اعلان کیا کوئی بھی چغلی کرنے والا ہے وہ توبہ کرے ورنہ دعا قبول نہیں ہوتی ہے. سب نے صدق دل سے چغلی کرنے سے توبہ کی، دعا قبول ہو گئی، بارش ہو گئی. تو دعا قبول ہونے کی شرائط میں سے یہ بھی ہے کہ پہلے گناہوں سے توبہ کرے، لوگوں کا مال کھایا ہے، ظلم کیا ہے وہ رد کریں، وہ واپس کریں، پھر دعا کریں. ایسا تو نہیں ہوتا ہے کہ ایک دفعہ بنی اسرائیل میں سر سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بنی اسرائیل میں 7 سال بارش نہیں ہو گئی تھی اور وہ روتے تھے، مردار بھی کھاتے تھے، ہڈیاں بھی کھاتے تھے اور بہت سخت تکلیف بھی تھے. بارشیں نہیں ہوتی تھی. انبیاء ان کے تھے، انبیاء علیہ السلام بھی درمیان میں تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی. یہ لوگ پاؤں سے چل کر آتے ہیں، ایسے بدنوں کے ساتھ آتے ہیں، وہ بدن ان کا گوشت حرام سے نکلا اور خراب، اندر باطن خراب ہے، باطن میں توجہ نہیں ہے، توبہ بھی نہیں ہے، اللہ کا خوف بھی نہیں ہے، صرف ظاہری بدن کے ساتھ آتے ہیں، دل سے متوجہ نہیں. اس طرح میں دعا قبول نہیں کرتا ہوں اور میں رحم بھی نہیں کرتا ہوں جب تک دل سے دعا نہ کریں. تو ایک دعا دل سے کرنا ہے. اور حدیث میں بھی ہے غافل ہو اور الفاظ بولتا ہے اس کو پتہ نہیں کیا بولتا ہوں، توجہ کی اور جگہ میں ہے اور ادھر زبان سے کچھ اور بولتا ہے، تو ایسی دعا قبول نہیں ہوتی. انتہائی عاجزی کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ، گندہ ہاتھوں کے ساتھ. ایک دفعہ اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ تمہارے بنی اسرائیل میں ہے، تمہاری قوم امتیں ایسے ہاتھ اٹھاتے ہیں، ان ہاتھوں سے چوری کی ہے، ان ہاتھوں سے خونریزی کی ہے، ان ہاتھوں سے لوگوں کو مارا ہے. وہ ہاتھ جس سے خون گرایا، وہ ہاتھ جس سے چوری کی اور وہ ہاتھ اس سے ظلمن لوگوں کو مارا، ایسے ہاتھ اٹھاتے ہیں. گندہ ہاتھ، دل بھی گندہ ہے اندر اور وہ الفاظ بھی غفلت میں. تو اس طرح کی میں دعا قبول نہیں کرتا ہوں. اور یہ بہت ضروری ہے، گناہوں سے پاک ہونا یہ بہت ضروری ہے. ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے تم دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں، قرآن میں ہے.
ایک دفعہ میں یہ کئی جگہوں میں ہے دعا کرو میں دعا قبول کرتا ہوں. تو اللہ نے وعدہ کیا میں دعا قبول کرتا ہوں. اور دعا تو کچھ لوگوں کی دعا قبول ہوتی ہے, کچھ لوگوں کی قبول نہیں ہوتی ہے. بعض لوگ تو مایوس ہیں اپنے گناہوں کی وجہ سے, گناہ یاد ہیں, مایوس ہیں, وہ تو ناسمجھ ہیں, جاہل ہیں. ابلیس سے بڑا گناہگار تو کوئی نہیں ہوتا ہے. ابلیس مایوس نہیں ہوا, اللہ سے دعا کی. انسان کیوں مایوس ہوتا ہے؟ وہ تو جاہل آدمی ہے, جو مایوس ہوتا ہے جاہل آدمی ہوتا ہے. تو دعا, وہ دعا کی میں کیا دعا اللہ نے وعدہ کیا ہے دعا قبول کروں گا, اور دعا کرتے ہیں تو کچھ لوگوں کی دعا قبول ہوتی ہے, کچھ کی نہیں ہوتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ اس امت کے اولیاء کرام میں سے ایک ولی ہے. اس نے کہا وجہ یہ ہے سنتوں کا اتباع نہیں کرتے ہیں لوگ. دعا نہ قبول نہ ہونے کی ایک وجہ یہ ہے سنت کا اتباع نہیں کرتے ہیں, نبی کے تابع نہیں ہیں. اکثر رسوم اور بدعات میں مبتلا ہیں, سنت کے خلاف, چہرہ سنت کے خلاف, کپڑے سنت کے خلاف, کاروبار خلاف, لباس خلاف, گھر میں خلاف, باہر خلاف, سب خلاف, سنت کے خلاف. دوسرا یہ ہے قرآن پر عمل نہیں کرتے ہیں لوگ. تیسری وجہ یہ ہے اللہ کی نعمتیں کھا کر شکریہ ادا نہیں کرتے ہیں نعمتوں کا, اس وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی. چوتھی وجہ دوزخ یقین ہے کہ مانتے ہیں دوزخ بھی ہے جنت بھی ہے, لیکن دوزخ سے ڈرتے نہیں ہیں نا. اگر کوئی کہے میں دوزخ سے ڈرتا ہوں, دوزخ سے ڈرتا ہے وہ کبھی گناہ نہیں کرتا. دوزخ سے ڈرنے والے لوگ گئے ہیں, گزرے ہیں, وہ کبھی گناہ نہیں کرتے تھے. چھوٹا گناہ بھی ہوا تو کئی سال روتے تھے, کئی سال, کیونکہ وہ دوزخ سے ڈرتے تھے, گناہوں سے اپنے کو بچاتے تھے. اور جنت کو پہچانتے ہیں, جنت کو طلب نہیں کرتے ہیں. جنت طلب کس طرح نہیں, کوئی ہے کہ جنت طلب نہ کرے, سب سے پوچھے تو وہ کہیں گے ہم جنت طلب کرتے ہیں, کہ اللہ ہمیں جنت میں داخل کریں, سب کہتے ہیں. جنت طلب کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے. ایک وہ شعر ہے ترجن نجات ولم تسلک مسالکہا, نجات چاہتا ہے اور نجات کے راستہ میں نہیں جاتا. ان السکینۃ لا تجری علی الیبس, کشتی خشکی میں نہیں چلتی ہے, کشتی دریا میں چلتی ہے. کشتی چلانی ہو تو پانی میں جانا, سمندر میں جانا. اسی طرح جنت طلب کرنا ہے تو جنت اس طرح طلب ہوتی ہے کہ جن چیزوں سے جنت ملتی ہے وہ قرآن میں پورا قرآن گواہ ہے کہ جنت کدھر سے ملتی ہے. دو چیزیں ہیں, ایمان اور عمل. ایمان اور عمل, ایمان کی وجہ سے جنت میں داخل ہوتا ہے, اعمال کی وجہ سے درجات بلند ہوتے ہیں, ایمان اور عمل. تو جنت طلب نہیں کرتے ہیں. کیا مانا؟ ایمان کمزور, اگر ایمان مضبوط ہے تو عمل کمزور, عمل نہیں کرتے ہیں, عمل نہیں کرتے ہیں تو جنت طلب نہیں کیا. اور شیطان پہچانتے ہیں, شیطان کی مخالفت اور دشمنی نہیں کرتے ہیں, بلکہ شیطان کے موافقت, جیسا شیطان چاہتا ہے دل میں وسوسہ ڈالا اسی طرح چلتا ہے. موت کے لیے تیاری نہیں کرتے ہو, موت کے لیے تیاری بھی یہ اعمال ہیں. مردے دفنا کر عبرت حاصل نہیں کرتے ہو, اپنا عیب چھوڑتے ہو, دوسرے کا عیب تلاش کرتے ہو. ان چند باتوں کی وجہ سے تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی ہے. تو دعا قبول ضائع تو نہیں ہے, لیکن قبول ہونے کی شرائط ہیں. یہ اہم مہینہ اور بہت اہم مہینہ. دوسرا عشرہ ہے, دوسرا عشرہ شروع ہے, آخری عشرہ بھی ہے, پورا اہم ہے, ہر دن اہم ہے. خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں اس میں عبادت کر کے, دعا کر کے اپنے مردوں کے لیے دین دنیا کے دونوں حاجتیں مانتے ہیں, عبادت کرتے ہیں. دعا ایک مستقل عبادت ہے, تراویح مستقل عبادت ہے, نماز اور عبادت ہے, ساتھ دعا اور عبادت ہے, تلاوت اور عبادت ہے, ذکر اور عبادت ہے, مختلف عبادات ہیں. تو خوش قسمت آدمی ہوتا ہے کہ وہ مہینہ عبادت میں گزارتا ہے.
پتہ نہیں چلتا ہے اگلے سال رمضان آنے تک کون مرتا ہے کون زندہ ہوتا ہے، اس لیے اس کو غنیمت سمجھ کر عبادت کریں. واخر دعوانا